اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے عالم میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا دوران تعلیم اپنے طالب علم کو پیٹنا، مارنا، ضرب لگانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سوال اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اور اس طرح کے سوالات حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے پشت پہ جو ہے ہمارا ایک کلچر ہے، اور اس کلچر کا تعلق کوئی آج کل سے نہیں ہے بلکہ وہ صدیوں کا تعلق ہے۔ اور مسلم معاشرے کے اندر جو ہے وہ تعلیمی اداروں کی جو اہمیت ہے اس پہ جتنی توجہ دی گئی ہے، شاید کہ پہلے زمانوں کے جو دوسری تہذیبیں تھی اس میں اتنی توجہ نہیں دی گئی ہوگی۔ اسلام نے اس حوالے سے بڑے محکم اور بہت ہی بہتر انداز میں بہت ساری چیزیں دی ہیں، احکام دیے ہیں، آداب دیے ہیں، اخلاقیات کے اصول بتائے ہیں۔ اور آج کے جو مہذب معاشرے کہلاتا ہے، آج کے مہذب معاشرے کے اندر بھی اس حوالے سے بہت زیادہ کام کیا گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے رسائل نکلتے ہیں جس کا تعلق تعلیم سے ہے یا تعلیمی میدان کے دوسرے شعبوں سے ہیں، اس کے اندر یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور اس میں جو ہے باقاعدہ اس میں ریسرچ موجود ہے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کہ بچوں کو تعلیم کیسے دی جائے، کن کن ذرائع کو اختیار کیا جائے، اور وہ کون کون سی چیزیں جس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یا وہ چیزیں جس کا تعلق ہمارے معاشرے سے، ہمارے کلچر سے ہیں، ان چیزوں کو اس میں جو ہمارے لیے کارآمد نہیں ہیں ان کو کس طرح ہٹایا جائے، اور جو کارآمد ہے ان کو کس طرح جو ہے اس میں شامل کیا جائے، نئی جہتیں تلاش کی جائے اور نئے جو ہے اس کے لیے راستے تلاش کیا جائے، اور اس کے مطابق جو ہے ہم اپنی قوم کو اور اپنے معاشرے کو ترویج دیں، پروان چڑھائے، اور نیا معاشرہ اور نیا ایک ویژن اور نئے عزم کے ساتھ جو ہے ہم اس دنیا میں کھڑے ہو، بحیثیت قوم، اور بحیثیت قوم ہم اس دنیا کے اندر اپنے مقام کو جو ہے وہ پہچان لیں اور اس کو جو ہے دوسروں کے سامنے واضح کریں۔ اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ نظام تعلیم ہے، اور نظام تعلیم کے اندر جو تعلیمی اخلاقیات ہے وہ اگر آپ نظام تعلیم بہتر نہیں کرتے ہیں اور نظام اخلاقیات جو ہے اس کو اپنے اداروں کے اندر نہیں لاتے ہیں تو آپ کی حیثیت وہی ہوگی جو اس وقت ہماری ہے، جو اس وقت ہماری قوم کی ہے۔ لہذا شریعت جو ہے وہ اس حوالے سے جو احکام دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کریں، جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کریں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فلیس منا کے جو صحیح معنی ہے لفظی وہ یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا علماء نے کہ فلیس منا ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، ہماری سنت پہ نہیں ہے، ہمارے جو مسلم امہ کی حیثیت سے جو ہمارا جو کردار ہے اس کردار کے مطابق نہیں ہے۔ لہذا دوران تعلیم بچوں پر شفقت کرنی چاہیے، اور دوران تعلیم سے ہٹ کر بھی تعلیم اگر نہیں دے رہے، تعلیمی معاملات نہیں ہیں، پھر بھی جو ہے ان کے اوپر شفقت کرنا چاہیے۔ حدیث کا تعلق تو عام زندگی سے ہے، لیکن اگر ایک بچہ جو ہے وہ عام زندگی سے ہٹ کر وہ دین کی طرف آ گیا، تعلیم کی طرف آ گیا، قوم کے مستقبل کی طرف آ گیا، تو وہ تو اور بھی زیادہ شفقت کا مستحق ہے۔ اس کے ساتھ مزید شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ اس کا دل تعلیم میں، علم حاصل کرنے میں، اور اپنے کردار کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنی زندگی کو بہتر کرنے میں لگ جائے۔ تو یہ جو من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں حالتوں میں، بالخصوص تعلیم کی حالت میں تو ان کے اوپر اور زیادہ بھی شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چہ جائے کہ آپ ضرب کی بات کریں، مار پیٹ کی بات کریں، تو مار پیٹ تو شرعاً یہ آپ کو حیثیت معلوم ہوگی کہ کیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جن اداروں میں ٹیچرز کو اس بات پر پابند کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو مار پیٹ نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کریں گے، وہاں قانونی طور پر، اصولی طور پر اور اخلاقی طور پر شرعاً تو ہے ہی، لیکن ان 3 حیثیتوں سے بھی جو ہے وہ بندہ جو ہے باؤنڈ ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں، کسی کو ڈنڈا لگائیں، یا کسی کے ساتھ ایسی کوئی سخت رویہ اختیار کرے جو اس ادارے کی طرف سے منع کیا گیا ہو۔ تیسری چیز یہ ہے
کہ اس طرح کے اداروں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ وہاں اپنے بچوں کو ڈالتے اس لیے ان کو ان سارے قوانین کا پتہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو بھی ادارے کی طرف سے پابند کر دیا جاتا ہے کہ یہاں بچوں کے ساتھ مار پیٹ الاؤ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی استاد جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہ کرے جس سے جو ہے وہ ادارے کے اصولوں اور قانون اور پھر شریعت کے جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی آئے۔ اس کے بہت سارے طریقے جو ہے وہ بتائیں گے کس طرح جو ہے بچوں کو ڈیل کرنا چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ لوگ اپنی جگہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب ہم اگر اس طرح نہیں کرتے تو بچوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اس کنڈیشن میں ہماری بہت مشکلات ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ اگر ایک حلال روزی کما رہے ہیں اور ایک حلال طریقے سے آپ اپنے لیے کچھ حاصل کرتے ہیں اور پھر آپ کسی کے ہاں ہے تو ان کے اصولوں اور ان چیزوں کو فالو کرنا یہ شرعی طور پر، قانونی طور پر، اصولی طور پر، اخلاقی طور پر ہر لحاظ سے جو ہے یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو، ان اصولوں کو یا پالیسی کو جو ہے وہ اختیار کریں اور اس کو مانیں، اس کو ایکسیپٹ کریں۔ پھر ایک چیز جو ہے اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ اس طرح کے جو ماحول ہوتا ہے اس میں استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ایک تعلق ہے، تقدس جو اس کے اندر موجود ہے، وہ تقدس، وہ تعلق اور وہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر تو استاد اپنے بچے کو مار پیٹ کرتا ہے، اس کو دبا دیتا ہے اور اپنے غصے کے ذریعے سے اس کو جو ہے مجبور کرتا ہے کہ وہ چیزیں وہ لکھیں، وہ کریں جو استاد کہہ رہا ہے، اپنی بات منوا لیتا ہے، لیکن حقیقتاً اس شاگرد کے، اس طالب علم کے دل و دماغ میں اس استاد کے لیے کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے، کوئی احترام اور تقدس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، جن لوگوں سے علم حاصل کیا جا رہا ہے تو یہ طلبہ کے لیے بھی ہے کہ وہ ان کی قدر کریں اور ان کی عزت اور ان کے مقام کو پہچانیں، ان کے تقدس کو پہچانیں، اور جو تعلیم دینے والے ہیں وہ بھی ان ساری چیزوں کو سمجھیں۔ دوسرا سوال اس حوالے سے وہ اسکول ہی کے حوالے سے ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لکھ لی جاتی ہے، لکھی ہوئی پیش کی جاتی ہے کہ یہ اسکول کے، مدرسے کے، کالج یا یونیورسٹی کے اصول ہیں، پالیسی ہیں، ان پالیسیوں کو، ان اصولوں کو ماننا طالب علم کے لیے ضروری ہے، اور اسی بنیاد پر طالب علم آتا ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے کے اندر، لیکن اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو لکھی ہوئی موجود نہیں لیکن وہاں روایتاً موجود ہے اور وہاں ان اصولوں کو فالو کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا وہ طلبہ جو ہے یا وہاں کا جو اسٹاف ہے وہ اس کے پابند ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ سوال اپنی جگہ درست ہے۔ ایسا عموماً ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی جو تحریر میں نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اس ادارے کے اصولوں میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ساری ہی چیزیں تحریر میں لائی جائے، اگرچہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جامع انداز میں، مختصر انداز میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں، لیکن اگر نہیں بھی ہوتی ہے اور وہاں اسکول کے اندر آ کے، کالج کے اندر آ کے، یونیورسٹی کے اندر آ کے طالب علموں کو پتہ چلتا ہے یا اسٹاف کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں کے اصول ہیں، یہاں کی روایت ہے، تو اخلاقی طور پر جو ہے وہ آدمی یا وہ طالب علم اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس اسکول کے، اس ادارے کے، اس تعلیمی ادارے کے ان اصولوں کو فالو کریں، ورنہ بصورت دیگر تو دوسرے بہت سارے آپشنز موجود ہیں، راستے موجود ہیں اور لوگ اس کو اختیار کرتے بھی ہیں، لیکن اخلاقی طور پر بھی، اور چونکہ معاملہ یہ معاشرے کی سدھار کا، اصلاح کا اور اجتماعیت سے متعلق ہے، اس لیے شریعت کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو شریعت جو ہے اس طرح کے کسی بھی حکم کے جو انتشار اور افتراق کی طرف لے کے جائیں اور معاشرے کو خرابی اور فساد کی طرف لے جائے، اس سے شریعت منع کرتی ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا مت کرو۔ تو زمین صرف یہ تو نہیں کہ معاشرتی طور پر جو ہے وہ فساد کی بات کی گئی، بلکہ یہاں پر یہ سارے دائرے اس میں آتے ہیں۔ اصلاح کی بات کی ہے، قرآن اصلاح کی بات کرتا ہے، اصلاح کا جو بھی پہلو ہوگا وہ اس کو اختیار کرنا ضروری ہوگا، بحیثیت فرد، بحیثیت مومن، یہ اور اجتماعی معاملہ ہو تو بحیثیت اجتماعیت پھر ہمیں اس کو زیادہ فالو کرنا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں یہ 2 سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے رہیے گا آج کے نالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ 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 اللہ